اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 117۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ لفظی ترجمہ ہے بدیع السماواتی، وہ موجد ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کر لے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے یا اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پچھلی آیت نمبر 116 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین اور یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی ان کو نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ بدیع کے معنی ہے ایسی چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلے کوئی نظیر موجود نہ ہو، یعنی اس کا وجود نہ ہو۔ ابداع یعنی بدیع اور خلق یعنی کہ تخلیق میں فرق ہے۔ ابداع سے مراد ہے کہ عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا، جبکہ خلق سے مراد ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا بنانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے گارے سے انسان بنایا، آگ سے جنات بنائے، یہ تخلیق ہے۔ تو بدیع وہ ذات ہے جس نے کسی مادہ تخلیق کے بغیر ایک نئی کائنات پیدا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی گزشتہ نمونے کے بہترین اور مضبوط ترین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے رب ہونے سے، جبکہ وہ پہلی بار نہیں تھے، اپنے بدیع ہونے کا شعور دلایا ہے کہ یہ موجودگی ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نئے سرے سے بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کا موجد ہے۔ اسی طرح سے لفظ بدعت بھی اسی سے ماخوذ ہے، یعنی ہر وہ بات جو اسلام میں نئی پیدا کی جائے اور جس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ملے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت گزار ہے اور کسی کو اس کے سامنے انکار کی جرت نہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، پھر اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ بنانے کی دوسری دلیل یہ دی ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ذات کو اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 118 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وقالا اور کہا، الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں، یعلمون وہ سب علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون اللہ بات کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او یا تأتینا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیا کوئی نشانی۔ کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم مانند ان کے قول کے، تشابہت بالکل ایک جیسے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بینا تحقیق ہم نے بیان کر دی، آیاتی نشانیاں، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو سب یقین رکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کی جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے صاف صاف آیات بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون یعنی وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، ان سے مراد یہودی بھی ہیں اور ان لوگوں سے مراد مشرکین مکہ بھی ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس آ کر بتائے کہ واقعی یہ میرا رسول ہے، یا ہمیں کوئی ایسی واضح علامت یا معجزہ دکھا دے جس سے ہمیں یقین آئے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تاکہ پھر ہم اس پر ایمان لا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ یہودیوں کی تو ہمیشہ سے یہی عادت رہی ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ بحث برائے بحث کرتے تھے اور مطالبات کرتے رہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے مطالبات کرنے کی حد ہی کر دی تھی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک مطالبے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا ہوا چشمہ جاری نہ کر دیں۔ پھر فرمایا تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، یعنی اس سے مراد ہے کہ ان کے اگلوں اور پچھلوں کی ذہنیتیں سب ایک جیسی ہیں۔ آج کے یہودی بھی کفر اور سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ آج کے لحاظ سے پہلے زمانے کے گمراہوں اور ان گمراہوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ ایسے جاہل لوگ ایک ہی قسم کے اعتراضات اور مطالبات پیش کرتے ہی رہتے ہیں۔ پھر فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جن لوگوں نے ایمان لانا ہو ان کے لیے تو ہماری نشانیوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک ایک آیت پر ان کا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، مگر جو لوگ کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، مگر ان نشانیوں سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین کی روشنی میں ہی اللہ کی نشانیوں پر اور آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یقین کی روشنی میں ہی اللہ کی آیات سے اور اللہ کی نشانیوں سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات پر اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔